اپنی بیٹی کے خلاف. آج پورے عالم اسلام میں کوئی آدمی ایک آدمی دکھائی جو اپنی بیٹی کے خلاف کھڑا ہوتا، وہ نہیں کھڑا ہوتا. یہ نہ کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول احترام بیٹی کا نہیں کر رہا، رشتے کے احترام نہیں کر رہا. یہ احترام کروایا جا رہا ہے کسی خاص مسئلے کی بنیاد پر. تو یہ ایک الگ چیز ہے، ایک الگ موضوع ہے کہ اس میں انشاءاللہ کبھی اگر موقع پر گفتگو کریں. لہٰذا یہ دو مثالیں دی گئی ہیں. حسین مصباح ہدایت ہے، ہدایت کا چراغ ہے، سفینہ نجات ہے، نجات کا سفینہ ہے. ان دونوں مثالوں کے پیچھے اپنی اپنی حکمت پوشیدہ ہے. آئیے مختصر انداز میں دونوں میں گفتگو کریں. مصباح کہتے ہیں چراغ کو. چراغ کوئی بھی ہر وہ چیز جو روشنی دے. چراغ کے جو لفظی معنی ہیں وہ پہلے والا چراغ نہیں کہ جو مٹی کے تیل سے اور یا اسپرٹ سے یہ چیزوں جلایا جاتا تھا، اس نہیں کہ وہ چراغ. ہر وہ چیز جو روشنی دے بھی چراغ. حقیقی معنی میں یہ بھی چراغ، جو چیزیں جل رہی ہیں چراغ. لہٰذا جن لینگویج میں یہ لفظ یوز ہوتا ہے اس میں آج بھی لائٹ کو آف کرنے کو کہتے ہیں چراغ. خاموش کر دو چراغ کو مثلاً آن کر دو، اس طرح سے یوز بھی ہوتا ہے، باقاعدہ یوز بھی لفظ ہے. تو ہر وہ چیز جو روشنی دے وہ چراغ. آج آپ نے چراغ جلایا، چراغ کی روشنی پورے میں پھیل رہی. آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر آپ کا دشمن آئے گا تو کیا اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا؟ جب چراغ جلتا ہے، جہاں تک چراغ کی روشنی پہنچتی ہے اس دائرے میں اپنا ہو، پرایا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، مومن ہو، منافق ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، جو بھی آئے گا روشنی سب کو فائدہ پہنچائے گی. روشنی فرق نہیں دیکھتی، بعمل ہو، بے عمل ہو، اچھا ہو، برا ہو، سب کو روشنی فائدہ پہنچائے گی. جتنے بھی یہاں پہ آئیں گے سب کو فائدہ پہنچائے گی. کسی کے لیے بھی ایسا نہیں کہ تمہاری روشنی نہیں ہے، سوائے اس کے کوئی انسان خود ہی اندھا ہو، اس کی اپنی پرسنل پرابلم، اس کے لیے کیا کہے. لہذا روشنی کا یہ اصول ہوتا ہے کہ روشنی نے دیکھی کس کے پاس جانا کس کے پاس. روشنی اپنے دائرے میں ہے، جو بھی آدمی ہے سب روشنی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. امام حسین سے متعلق رسول دو چیزیں پیش کر رہے ہیں. ایک امام حسین کو ہدایت کا ذمہ دار بنا رہے ہیں اور ایک نجات کا ذمہ دار بنا رہے ہیں. سرکار سید الشہداء ہدایت کے بھی ذمہ دار ہیں، نجات کے بھی ذمہ دار ہیں. دونوں کی ذمہ داریوں میں فرق ہے. سرکار سید الشہداء جب ہدایت کریں گے تو آپ کی ہدایت چراغ کی روشنی کی جیسے ہے. یہ جب ہدایت کا چراغ جلے گا تو یہ چراغ نہیں دیکھے گا کہ کون اپنا ہے کون پرایا، کون دوست ہے کون دشمن. نتیجہ یہ ہے کہ اس ہدایت کے چراغ سے کبھی حبیب بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کبھی خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ زہرین بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں عثمانی مذہب پہ. تو جب ہدایت کا چراغ روشن ہوگا تو ہدایت کا چراغ کسی کے لیے فرق نہیں کرتا. ہدایت حسین ابن علی، توجہ فرمائیے، بہت اہم چیز ہے. رسول نے کہا ہے جس طریقے سے کلام خدا قیامت تک کے لیے ہے، اسی طریقے سے کلام رسول بھی قیامت تک کے لیے ہے. کلام رسول بھی قیامت تک کے لیے ہے. اب یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. آپ لوگ ہمارے مزاج کو پہچانتے ہیں. جب تک بات ہماری ڈیوٹی تک نہ پہنچے اس وقت تک بات نہ تمام ہو. بات اگر ہم کو ہماری ذمہ داری نہ بتائے تو بات ناقص ہوا کرتی ہے. امام حسین ہدایت کے چراغ، جب امام حسین کی ہدایت کا چراغ جلا تو ہدایت کا چراغ اتنے وسیع پیمانے پہ جلا جس نے کسی کو فرق نہیں دیکھا. حتیٰ کہ آخری وقت میں بھی سرکار سید الشہداء لشکر یزید کے بیچ میں جا کے ہدایت پیش کر رہے تھے. بہت سخت کام ہے، آسان نہیں ہے اتنی بڑی بڑی قربانیوں کو دینے کے بعد پھر انہی لوگوں سے سامنے ہدایت کی بات پیش کی جائے. اب یہ اور بات تھی کہ وہ دل کے ایسے اندھے تھے کہ چراغ سے فائدہ نہیں اٹھا پائے. کوئی اندھا آ جائے تو روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کے پاس اس کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی. امام نے ہدایت پیش کی، قبول نہیں کر پائے، انہوں نے قبول نہیں کی. سرکار سید الشہداء قیامت تک کے لیے ہدایت کا چراغ. رسول کا قول قیامت تک کے لیے نا، جب قیامت تک کے رسول کا قول ہے تو سرکار سید الشہداء قیامت تک کے لیے ہدایت کا چراغ. جب تک آپ موجود تھے، ظاہراً آپ کو حیات تھی، اس وقت تک آپ کے اقوال ہدایت کا چراغ، آپ کی سیرت ہدایت کا چراغ، آپ کا کردار ہدایت کا چراغ، آپ کی دعوت ہدایت کا چراغ. ادھر امام حسین کی آنکھ بند ہوئی، ادھر پیغام حسین کو لے کے زینب آگے. کوفیوں کے بیچ میں چراغ چلا، شامیوں کے بیچ میں چراغ چلا. اصل
दिखाया उस चराग में। उसी चराग की लौ से कभी तवाबीन निकले, कभी मुश्ताक लश्कर तैयार हुआ। चराग ही तो था ना, ये चराग असर दिखा रहा था। वही चराग जब शाम में पहुंचा तो जो लोग इमाम हुसैन को नाउजुबिल्लाह बुरा भला कहते थे, जो लोग कहते थे कि इमाम अली हो मस्जिद में, जो लोग इमाम हसन को बुरा भला कहते थे, जिन्होंने आगे इमाम सज्जाद को सामने से बुरा भला कहा, जब इस चराग की रोशनी पहुंची तो वही लोग आजादार बन के जनाब ज़ैनब की मजलिस में आ गए। चराग की तासीर देखिए, ये जनाब ज़ैनब की जिम्मेदारी थी कि चराग की इस तासीर को दिखा दें ताकि हमको अपनी ड्यूटी मालूम हो। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आज की ये मजलिसें अगर हुसैन के हिदायत का चराग है तब ये नहीं देखना चाहिए कौन अपना है कौन पराया, कौन दोस्त है कौन दुश्मन, कौन मुसलमान है कौन नॉन मुस्लिम। चराग सबके लिए होता है। मजलिस मिसबाहुल हुदा है कि नहीं, मजलिस हुसैन है कि नहीं। अगर मजलिस हुसैन है तो इसकी रोशनी सबके लिए होनी चाहिए। अभी अलग बात है कि कोई दिल का अंधा होगा दिल कबूल कर पाएगा, ये उसकी प्रॉब्लम है। जब ये मजलिस सबके लिए होगी तो जनाब ज़ैनब ने मजलिस की तासीर पहले करेंगे, सारी चारदीवारियां मौजूद कर दी, क्या क्या होना है, कैसे होना है, कहां तक पहुंचना है, सब अमल करके बता दिया गया। जनाब ज़ैनब ने मिजाज मजलिस को भी बताया है, मिजाज जुलूस को भी बताया है। आज जुलूस का फलसफा यही है, जुलूस लेके क्यों निकलते हैं? इसलिए कि हुसैन हिदायत के चराग में, अगर तुम इस चराग के पास नहीं आओ, चराग हम तुम्हारे पास लेके आ जाएंगे, चराग की रोशनी हम तुम तक पहुंचाएंगे, तुम्हारे ऊपर है कि तुम फायदा होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हमको भी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको भी गौर करना पड़ेगा, क्या है चराग की रोशनी बराबर निकल रही है नहीं निकल रही है। पहले के जमाने में जब कुछ चरागों के ऊपर शीशे लगाए जाते थे तो कभी कभी शीशों पे थोड़ी सी काली जम जाती है ना, तो लोग उसको साफ किया करते थे कि ऐसा ना हो कि काली की रोशनी के पहुंचने में माने हो जाए। अगर अपना रास्ता भी काली जमा हो गई हो तो हमको उसे साफ करना। चराग की रोशनी में कोई शक नहीं, चराग में रोशनी है और रोशनी पहुंचेगी भी, लेकिन अगर बीच में रुकावटें पैदा हो जाएं तो रुकावटों को दूर करना ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई ऐसी रुकावट ना पैदा होने पाए कि रोशनी किसी तक ना पहुंचने पाए, हमारी जिम्मेदारी है। अगर हिदायत सैयदुश शुहदा बौनवाने चराग है और ये वाकई चराग की रोशनी है तो कभी मजलिस में जलेगा ये चराग, कभी ये चराग जुलूस में जलेगा, कभी अदादारी की शक्ल में जलेगा, कभी शब्बेदारी की शक्ल में जलेगा। लेकिन बस इसके कुछ शराइत हैं कि ये मजलिसें भी हिदायत से ही मुंसलिक होनी चाहिए, जुलूस भी हिदायत से ही मुंसलिक होना चाहिए, अदादारी भी हिदायत से ही मुंसलिक होना चाहिए, शब्बेदारी भी हिदायत से ही मुंसलिक होना चाहिए। कहीं हमारी हिदायत और उसके रास्ते में फर्क नहीं पैदा होना चाहिए। हिदायत के साथ चले तब ये जाके अपनी रोशनी पहुंचाएगा, फिर उसके बाद रोशनी ऐसी हो कि दूसरों तक पहुंच जाए, ऐसा ना हो कि बीच में कोई कालिम हो। अब इसके बाद जब सरकार से शुहदा का जिक्र आम हो जाएगा तो जिस जिक्र ने शाम के दुश्मनों को आजादार बना दिया तो आज इनको क्या मुश्किल है। जिक्र अपना काम करेगा, जिक्र को कोई मुश्किल नहीं, जिक्र वहां भी काम किया यहां भी करेगा, शर्त कि उसके बयान को पहुंचाने का तरीका हमारे पास। पहली चीज कि सरकार सैयदुश शुहदा हिदायत का चराग, अब ये हमारी जिम्मेदारी। आज के जमाने में अगर ये आजादारी बौनवाने तहरीक हम तक पहुंची है, जिससे मुतालिक बात इससे पहले की मजलिस में हो चुकी है, उन बात को हम नहीं पेश करेंगे क्योंकि काफी लोग इसमें से हैं जो उसमें मौजूद थे। अगर ये बौनवाने तहरीक है तो ये चराग हमारे पास बौनवाने तहरीक है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर तरीके से चराग की हिफाजत करें, इस चराग की लौ बंधन नहीं होनी चाहिए, हमारी बुनियाद पे इसके चारों तरफ कोई रुकावट नहीं पैदा होनी चाहिए। अज़ीज़ान मतलब एक फर्क और होता है, वो पहले के जमाने का चराग था जब चराग पहले अंधेरा होता था। आज देखिए आपको कहीं दिखाई देगा चराग पहले अंधेरा नहीं दिखाई देगा, देखिए जब दुनिया के चराग ने थोड़ी सी तरक्की की तो चराग पहले अंधेरा नहीं हुआ, और जब इलाही चराग की बात होगी जहां से नूर निकल रहा है वहां कहां अंधेरा होगा। लिहाजा अगर ये चिराग की रोशनी हमको दूसरों तक पहुंचानी है तो पहले अपने आप को इतना फैजियाब कर लें कि कोई कल को पढ़ के ये ना कहे चराग तो अंधेरा। इस चराग की तौहीन है ये, दुनियावी चराग के लिए अगर कह दिया चराग तो अंधेरा कोई बात नहीं, लेकिन इलाही चराग के लिए कोई कहे चराग
چراغ تلے اندھیرا کی توہین ہے اس کی. امام جعفر صادق علیہ السلام کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دو لیکن زبان سے نہیں، اپنے عمل سے لوگوں کو دعوت دو، عمل و کردار سے دعوت دو. جہاں چراغ تلے اندھیرا ہوگا وہاں عمل سے دعوت نہیں دی جا پائے گی. دعوت عمل سے وہیں دی جائے گی جہاں خود وجود میں روشنی پائی جاتی ہے. یہ روشنی ہم کو اختیار کرنا ہے، پھر اس روشنی کو دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ حدیث کا پہلا جز ہے جس کو ہم نے تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ ترجمہ سامنے پیش کیا. اب آئیے حدیث کا دوسرا جز. امام حسین مصباح ہدایت ہے، وہ چراغ ہدایت، مصباح ہدایت چراغ ہدایت. دوسرا جز امام حسین سفینہ نجات. انسان کی زندگی میں پہلا مرحلہ ہدایت کا ہوتا ہے. جب انسان ہدایت پاتا ہے تو نجات پاتا ہے. جو انسان ہدایت نہیں پائے نجات نہیں پا سکتا. نجات کے لیے ہدایت شرط ہے. اسی لیے رسول نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو پہلے ہدایت کا ذکر کیا پھر نجات کا ذکر کیا. یعنی یہ حدیث ترتیب کے لحاظ سے دی کہ اگر تم کو نجات پانی ہے، حسین نجات پانی تو پہلے ہدایت پانی. اگر حسین کی ہدایت پاؤ گے تو حسین نجات پاؤ گے، اگر حسین کی ہدایت نہیں پاؤ گے تو حسین نجات. جناب ابن نے ہدایت پائی، نجات نہیں پاتے، ہے کہ نہیں؟ جناب زہرین نے ہدایت پائی، نجات نہیں پاتے. جو ہدایت پایا پاتا کہ نجات نہیں پاتا. لیکن جس طریقے سے وہاں پہ مثال میں حکمت پوشیدہ تھی، ویسے یہاں بھی مثال میں حکمت پوشیدہ ہے. نہ وہ مثال بغیر حکمت کے تھی، نہ یہ مثال بغیر حکمت. آئیے دو تین پوائنٹس اس مثال سے متعلق حکمت سے، تاکہ اس حکمت کے بارے میں ہم کو احساس ہو جائے. سب سے پہلی چیز کی چراغ کے لیے بات کیا تھی؟ چراغ عمومی تھا، جو بھی روشنی کے پاس آئے گا وہ فائدہ اٹھائے گا. لیکن سفینے کے لیے کیا ہے؟ سفینے سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو سفینے کے اندر ہے. سفینے کے باہر والا سفینے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، چاہے اپنا ہی کیوں نہ ہو. جناب نوح کے سفینے اس چیز کو دکھا دیا. جو سفینے پہ آیا وہی بچا، اور اگر جناب نوح کا اپنا بیٹا بھی سفینے کے باہر تھا تو ڈوب گیا. ایسے ہی سفینہ رسالت تھا، جو سفینہ رسالت پہ سوار ہوا وہ بچ گیا. اب رسول کا اپنا چچا اگر سفینے کے باہر ہے تو تبت یہ لفظ ہے کہ ڈوب تو جائے گا، بچ نہیں سکتا ہے. سفینے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر سفینے کی نجات پانی، اس لیے نجات کے لیے سفینہ شرط ہے. ہدایت تم کو عمومی مل جائے گی، لیکن نجات پانا تو سفینے میں آنا پڑے گا. نجات اتنی عمومی نہیں. نجات کے لیے شاید ہونا کا ہر ایک نجات ملنے لگی تو کوئی بھی لے سکتا ہے، اتنی سستی سی نجات. اس کے لیے تم کو سفینے میں سوار ہونا پڑے گا. تو آپ فرض کیجیے ایک آدمی ساحل پہ کھڑا ہوا، اس نے سفینہ دیکھا اور دیکھ کے یہاں سے تعریف کر رہا ہے، کیا کتنا بہت عمدہ سفینہ، کتنی اچھی چال ہے اس کی، کتنی اچھی ڈیزائننگ ہے اس کی، لوکیشن بہت اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، کیا لہروں کو پھاڑ کے نکل رہا، کیا اسپیڈ ہے اس کی. آیا یہ انسان جو کنارے پہ کھڑے ہو کے سفینے کی تعریف کر رہا ہے، یہ نجات پائے گا؟ نہیں پائے گا، نجات نہیں پا سکتا. نجات پانے کے لیے سفینے میں جانا پڑے گا. سفینے سے باہر رہ کے بھی تعریف نجات نہیں دلا سکتی. سفینے کے اندر جاؤ تو تعریف نجات دلائے گی. مثال ہم آپ کو تعریف سے، شاید یہ روایت ہم نے ہمارے گھر سے شاید پڑھی، لیکن اس اینگل سے اس کو سنیا. خولی سے متعلق بھی روایت ہے اور دوسرے سے متعلق ہے، دربار شام سے متعلق بھی ہے، دربار کوفہ سے متعلق بھی ہے. جس وقت سر حسین کو دربار میں پیش کیا گیا تو اس وقت پیش کرنے والا کہہ رہا تھا کہ ہمارے رکعت کو سونے چاندی سے بھر دو، اس لیے کہ ہم نے اس کو قتل کیا ہے جو عالمین میں سب سے بہتر تھا. تعریف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ لیکن کیسے تعریف کر رہا ہے؟ سفینے سے باہر تعریف کر رہا ہے، سفینے کے اندر نہیں تعریف کر رہا. لیکن سفینے کے باہر کی تعریف ہے، سفینے کے اندر کی تعریف نہیں نجات پا سکتا. قاتل ہے، کہاں سے نجات پا جائے گا؟ اندر کا معیار معلوم کرنا ہے. اندر کا معیار کیا ہے؟ امام سید سجاد علیہ السلام جس وقت آپ کوفے سے گزر رہے ہیں، کوفے والے شہداء کے سروں کو دیکھ رہے ہیں، بیویوں کے بغیر چادر کے سروں کو دیکھ رہے ہیں تو رو رہے. سجاد کیا کہتے ہیں؟ اگر تم رو رہے تو ہمارے باپ کا خادم ہو، اگر تم رو رہے
جناب زینب ان کوفے والوں سے کہتی ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جس کی مثال اس بڑھیا کی جیسی ہے جو اپنے طالب علم کو دھڑ دیتی، تم نیرنگ باز، تم دھوکے باز. کیوں؟ یہ لوگ تو قتل حسین کے لیے گئے بھی نہیں تھے، کوفے میں تھے. کیوں امام نے کہا تم بول رہے تمہارے باپ کا قاتل ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے لیے کچھ شرائط چاہیے، ان شرطوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں قابل قبول ہیں. انہوں نے امام کی آواز استغاثہ کو سنا، امام کے اوپر ہونے والے ظلم کو سنا، اور اس ظلم کی بنیاد جن کی ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں کی. اگر ذمہ داری پوری نہ ہو تو پھر انسان معیار کے نیچے ہوا کرتا ہے، معیار پر ہی اترتا ہے. معیار پہ اترنے کے لیے امامت سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں پوری کرنا شرط ہے. سفینے پہ سوار ہونا، وہاں پہ سفینے کے باہر رہ کے اس نے تعلیم کی، کھولی ہو یا دوسرا جو قاتل ہو. یہاں پہ سفینے پہ سوار ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ امامت کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرے. اب یہ انسان اگر سفینے پہ سوار ہونے کے بعد تعلیم کرے گا تو سوار ہونا بھی فائدہ مند ہوگا، تعلیم بھی فائدہ مند ہوگی، پھر اس کو نجات مل جائے گی. لیکن اگر یہ باہر کھڑے ہو کے تعلیم کرے گا، سفینے سے ہٹ کے تعلیم کرے گا، حتیٰ دوسرے سفینے پہ بیٹھ کے تعلیم کرے گا، تو یہ تو وہ سمندر ہے کہ جہاں صرف ایک ہی سفینہ نجات پائے گا، دوسرا سفینہ لگتا ہوگا لیکن سفینہ ہوگا نہیں. کاغذ کی ناؤ بہت دیر چلا کرتی ہے، کاغذ کے بنائے ہوئے سفینے کام نہیں آیا کرتے. بعض اوقات دھوکا ہوتا ہے لوگوں کو. دوسرے قرآن نے کیا کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اب دوسرے بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں یہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے. کلیئر ہونا کرا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین ہی نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام، صرف اسلام. دوسرے بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دین. تو بعض اوقات انسان کی نگاہوں میں دھوکا ہوتا ہے کہ انسان وہ سمجھتا ہے جو ہوتا نہیں ہے، خلاف حقیقت انسان سمجھا کرتا ہے. اور اسی دھوکے کی بنیاد پہ انسان گمراہ بھی ہو جاتا ہے، انسان برباد بھی ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے، آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے. اسلام پوری اسلام کی تعلیم ہے، ہمارا موضوع اسلام نہیں ہے، ورنہ ان چیزوں کو پیش کرتے کہ اسلام کہتے کیا ہے، اسلام کے تقاضے کیا ہے، وہ الگ چیز. تو یہاں پہ دوسری مثال رسول نے دی کہ میرا حسین سفینہ نجات، نجات کا سفینہ. یعنی اگر نجات پانا ہو، اگر ان کو ہدایت پانا ہو تو حسین بعنوان چراغ پیش کیا جائے گا، اور اگر نجات پانی ہو تو حسین بعنوان سفینہ پیش ہوگا. نجات پانے کے لیے سفینے پر سوار ہونا ضروری ہے. لہذا پوری دنیا سے کتنے لوگوں نے سرکار سید الشہداء کی تعریف کی، سب کچھ کیا، لیکن نجات وہ پائے جو 72 سفینے میں سوار ہوئے. اب جناب نوح کی کشتی کو دیکھ لیجیے، امام حسین کی کشتی کو دیکھ لیجیے. میدان کربلا امام حسین کی کشتی ہے، جناب نوح کی کشتی وہ ہے کہ جو پانی میں رہی تھی. کتنی بڑی. آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں، بہت ہی سارے آپ جانتے ہیں کہ ہم واقعہ تفصیل سے نہیں پڑھا کرتے، انشاءاللہ آپ لوگ سنیے گا. ہم کو اس وقت چونکہ اس واقعے کے لیے میں پہلے سے سوچا تھا، لہٰذا صحابی کا نام نہیں، شاید عبداللہ بن عفیف نام نہیں معلوم، صحابی کا نام نہیں آ رہا. امام حسین نے اس سے نصرت کا تقاضا کیا کہ ہم کو تمہاری نصرت چاہیے. اس نے کہا مولا آپ کی نصرت تو نہیں کر سکتے، گھوڑے آپ کو چاہیے ہم دے دیں گے، اسلحے چاہیے ہم دے دیں گے، پیسے کی ضرورت ہے وہ ہم دے دیں گے، ہم کو بخش دیجیے، ہمیں آپ کی نصرت نہیں چاہیے، ہم آپ کی نصرت نہیں کر سکتے. امام ناراض ہو گئے. امام نے کہا وقت ہوا تھا، کہا یہاں سے اتنی دور بھاگ جا کہ ہمارے استغاثے کی آواز تیرے کان تک نہ پہنچ پائے. چلا یہاں سے، وقت ہوا تھا. معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان اپنے وجود کے ساتھ مذہبی تقاضوں کو پورا نہ کرے تو نہ مال کام آتا ہے، نہ اسباب کام آتے ہیں. پھر اب یہ شخص کی داستان ختم نہیں ہوئی. جب امام حسین شہید ہو گئے اس کو افسوس ہوا. جناب جابر سے پہلے قبر حسین میں پہنچا نہیں. آج دنیا کیا کہتی ہے کہ پہلے ظاہر حسین جناب جابر، یہ جناب جابر سے پہلے پہنچا ہے علیہ السلام. جناب جابر سے پہلے قبر حسین میں پہنچا ہے. جانے کے بعد رویا بھی ہے، گڑگڑایا بھی ہے، امام کے مسائل بھی پڑھے، سب کچھ کیا، لیکن دنیا اس کو ظاہر میں شمار نہیں کرتی. جو نصرت حسین سے منہ پھیر کے بھاگ جائے وہ ظاہر حسین بھی نہیں ہو سکتا ہے، ناصر حسین بھی نہیں ہو سکتا ہے.
امام حسین کو نہ ہمارے گھوڑوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری سواریوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے مال کی ضرورت ہے، امام حسین کو ہماری ضرورت ہے۔ نجات کب ہوگی؟ نجات تب نہیں ہوگی کہ ہم باہر کھڑے رہیں مال سفینے میں ڈال دیں۔ ہم باہر کھڑے ہیں سارا مال سفینے میں، کیا کریں گے مال مولا؟ مولا اگر مال مانگتے تو پورے کوفے والے اپنا مال دینے کو تیار تھے، خود یزید دینے کو تیار تھا۔ مال کی کوئی مشکل نہیں تھی، یہاں مشکل مقصد کی تھی، مشکل مشن کی تھی، مشکل تحریک کی تھی، مشکل حق و باطل کی تھی۔ اگر انسان اگر سفینے کے باہر رہے، مال سفینے میں ڈال دے تو مال شاید بچ جائے، خود نہیں بچے گا۔ اب یہ دنیاوی مال ہوتا ہے، یہ مال بچ جائے گا، انسان بچ جائے گا۔ آخرت کا جو مال ہوتا ہے جسے اعمال کہتے ہیں، جب خود کا وجود نہیں تو اعمال کیا بچے گا؟ انسان اپنی سواریاں سفینے میں ڈالتے خود باہر کھڑا ہے، سواریاں بچ سکتی ہیں، انسان نہیں بچ سکتا، انسان ضائع ہو جائے گا۔ بچانے کے لیے اپنے آپ کو سفینے میں جانا ہوگا۔ لہذا امام حسین کی سب سے پہلی ڈیمانڈ ہم سے ہے، جو سب سے پہلا مطالبہ ہے، ہم اپنے آپ کو امام حسین کے حوالے کر دیں۔ جب ہم اپنے آپ کو امام حسین کے حوالے کر دیں گے تو اب مال اس لائق ہوگا کہ امام حسین کو دیا جا سکے، اب اسباب اس لائق ہوگی کہ امام حسین کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ مال بھی کربلا میں خرچ ہوا، اسلحے بھی کربلا میں استعمال کیے گئے، گھوڑے بھی کربلا میں استعمال کیے گئے، لیکن ان کے استعمال ہوئے جو باوفا صحابی کے نصرت کے لیے آئے تھے، جو گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، ان کا نہیں قبول کیا گیا۔ پہلے اپنے وجود کو پیش کرو، مزاج نجات محسوس کرو۔ یقیناً ہمارے ائمہ ہماری بخشش کرائیں گے اور شفاعت کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے ائمہ نے بھی اس کے لیے شرائط بیان کی ہے، شرائط ہے۔ ان شرائط کے ساتھ جب انسان کو کسی سے کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو اپنے شرائط نہیں مانگتا ہے، جس سے لینی ہوتی ہے اس کے شرائط کو فالو کرتا ہے۔ ہم کو آپ سے قرض چاہیے، اس کی شرطیں یہ ہے، کسی اور سے لے لیجیے گا۔ ہم کو ایک ہیلپ کی ضرورت ہے، لیکن شرط یہی ہے، آپ مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ امام نے شرائط بیان کی ہے، بہت ساری شرطیں ہم کو دیتے۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، جس کو آپ کے علماء نے وصیت پیش کیا، لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، جو نماز کو ہلکا سمجھے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی۔ شرح دل میں جس نے بیان کیا اس کو، جو نماز کو ہلکا سمجھے اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی ہے۔ جس کی شفاعت کے بھروسے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جب وہی انکار کرتے کہاں سے ہم شفاعت کو لے کے آئیں گے؟ کون دے گا ہمیں شفاعت؟ وہ ایسا تو نہیں کہ نعوذ باللہ جھگڑا چل رہا ہے، ہم شادی نہ کیا ہم جا کے امام حسین سے لے لیں گے۔ یہاں تو پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد، سب کے سب محمد ہے۔ اگر ایک نے منع کیا دوسرا قبول کرے، ممکن ہی نہیں۔ سب ایک ہی ہے، ایک سرے میں ہے، ایک علم کے ساتھ ہے، ایک معرفت کے ساتھ ہے، ایک کمال کے ساتھ ہے، کسی میں فرق نہیں ہے۔ تو جو ملنا ہوگا وہ ہر در سے مل سکتا ہے، اور جس چیز کے لیے ایک در سے انکار ہو جائے وہ کسی در سے نہیں مل سکتا۔ ہم کو اس معیار کے مطابق تیار کرنا ہوگا معیار کو۔ لہذا اگر ہم کو شفاعت چاہیے تو شفاعت کی دوسری شرط کیا ہے کہ ہم کو اس سفینے میں کہیں سوار ہونا ہے۔ ہم چاہیں گے مال آج کل ہوتا ہے، بعض لوگ دیکھا گیا، یہاں زیادہ نہیں معلوم، ایسا ہے نہیں شاید انشاءاللہ، کیونکہ یہ بیماری شاید نہیں پہنچی، لیکن بہت لوگوں کو ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خود گھر میں بیٹھے رہیں، مال خرچ کر کے دیندار بن جائے۔ مال کی بنیاد پہ انسان دیندار۔ امام حسین کو سب سے پہلے بلکہ کہا جائے کہ اسلام کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمارے وجود کی ضرورت ہے۔ وجود آئے گا تو مال کو ہو جائے گا۔ کتنے ایسے امام حسین کے انصار تھے جو اپنے مال کو چھوڑ کے آئے تھے لیکن اپنے وجود سے آئے تھے۔ تو دیکھیں دونوں سیرتیں ہیں نا کربلا میں۔ ایک سیرت وہ ہے کہ جو خود نہیں آ رہی، مال بھیج رہی، ایک سیرت وہ ہے کہ جو مال کو چھوڑ دیا اس نے خود آ گئے۔ امام حسین نے اس کا استقبال نہیں کیا جس نے مال بھیجا ہے، خود نہیں آیا، اس کا استقبال کیا جو مال کو لات مار کے آیا۔ ہم کو تمہاری ضرورت ہے، ہم کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ مال کی بنیاد پہ دین لینے کی کوشش مت کرو، قربانیوں کی بنیاد پہ دین لینے کی کوشش کرو۔ جتنے آئے تھے سب نے اپنا گھر قربان کیا، اپنا مال قربان کیا، فیملی قربان کی، وطن قربان کیا، سب کچھ قربان کیا، اور آنے کے بعد جب بھوکے پیاسے رہے اس کے بعد اپنی جان دے دی۔ ان کا امام حسین نے استقبال کیا۔ لیکن جس نے کہا کہ مولا مال لے لیجیے، ہم کو چھوڑ دیجیے، بددعا دی، اس کو بھگا دیا اپنے پاس۔ جس ذات کو سرکار سے جو شہداء دنیا میں بھگا دیں، آخر
آخرت میں سارے معصومین یقین اس کو بھگا دیں گے، وہ بھی کہیں پناہ نہیں پا سکتے۔ لہذا مزاج نجات کیا ہے؟ مزاج ہدایت چراغ، مزاج نجات سفینہ۔ سفینہ کا تقاضا کیا؟ جب انسان اپنے آپ کو سفینے کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر انسان اپنی مرضی سے چلتا ہے، پھر انسان سفینے کی مرضی سے چلتا ہے۔ سفینہ ادھر جا رہا ہے، ہمارے جا رہا ہے ادھر جانے کا، ہم ادھر نہیں جا سکتے، ہم کو وہیں جانا پڑے گا جہاں سفینہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس سے سفینہ جائے گا، سفینہ چل رہا ہے ہمارے جا رہا ہے ٹھہرنے کا، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سفینہ چلے گا تو ہم کو چلنا پڑے گا، ہمارا دل چلنے کا چاہ رہا ہے، سفینہ ٹھہر گیا، نہیں ہو سکتا ہے۔ جب سفینے پہ سوار ہوگا کیا مطلب؟ سفینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے پورے وجود کو سفینے کے حوالے کر دو اور اپنی مرضی کو نہ چلا کے سفینے کی مرضی کو اپنے اوپر لے لو۔ سفینے کا مطلب یہ تو ہوتا ہے نا، کشتی پہ اپنی مرضی نہیں چلتی، کشتی پہ وہ چلتا ہے جیسا کشتی چلتی ہے، جس کے ہاتھ میں سفینہ ہے جیسے وہ چلائے گا وہ چلے گا۔ اسی کو تو ولایت کہتے ہیں اسلام۔ اگر آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے ولایت پہ ہم نے پوری گفتگو کی تھی۔ ولایت اسی کو کہتے ہیں اسلام میں۔ ہمارا دل چاہ رہا ہے سونے کا، ولایت پہ نہیں جاگو۔ اگر ہم سفینہ حسین میں ہیں تو سو نہیں سکتے، جاگنا پڑے گا۔ ہمارا دل چاہ رہا ہے گھر میں بیٹھنے کا، ولایت پہ نہیں میدان میں آؤ۔ اگر ہم سفینہ حسین پہ ہیں تو گھر میں نہیں بیٹھ سکتے، ہم کو میدان میں آنا پڑے گا۔ ہمارا دل چاہ رہا ہے کہیں جانے کا، ولایت کہیں اور بھی جا سکتے۔ اگر ہم سفینہ حسین پہ ہیں تو ہم کہیں اور نہیں جا سکتے، ہم کو وہیں جانا پڑے گا جہاں امام حسین ہے۔ لہذا آپ دیکھیے میدان کربلا میں سب جنگ کرنے آئے تھے، سب شہید ہونے آئے تھے، لیکن بغیر مرضی سید الشہداء کے کوئی ایک بھی میدان میں نہیں گیا، اس لیے کہ بتانا چاہتے تھے کہ ولایت ان کے ہاتھ میں، یہ جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے ویسے عمل ہوگا۔ تو نجات کے لیے سفینے پہ سوار ہونا شرط ہے۔ سفینے پہ سوار ہونے کے بعد پھر انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی ہے۔ اب وہ یوں کہا جائے کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، سب سینٹرلائز ہو جائیں گے اور سب اپنے وجود کو اس ایک کے حوالے کر دیں گے جس کے ہاتھ میں سفینہ ہوگا۔ یہی تصور ولایت ہے۔ شاید آپ کو یقیناً 2 سال پہلے گفتگو یاد ہوگی، یہی تصور ولایت ہے کہ پوری قوم جمع ہو کے سینٹرلائز ہو جائے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے جو ولایت کا ذمہ دار ہو، تاکہ وہ جدھر لے کے جائے ادھر پہنچے۔ نجات تب ہوگی عزیزان محترم، یہ وہ نجات ہے جو انسان کو دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی مل جائے گی، تب جا کے نجات کسے کہتے ہیں؟ نجات ایسا نہیں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور بس اپنی گفتگو کو ہم سمیٹ رہے ہیں اور ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نجات ایسا نہیں کوئی چیز رکھی ہوئی اٹھا کے دے دی۔ نجات انسان لیتا ہے، نجات دی نہیں جاتی، نجات انسان لیتا ہے۔ لیتا کیا ہوتا ہے؟ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے، نجات مل جاتی ہے۔ نجات صلاحیتوں کی بنیاد پہ ملتی ہے، جس طریقے سے علم صلاحیتوں کی بنیاد پہ ملتا ہے، نہیں ملتا ہے شاید علم کے لیے علم نور یمسح اللہ فی قلبہ من یشاء، علم نور ہے، خدا جس کے دل میں چاہتا ہے حاصل کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب انسان کا نفس پاک و پاکیزہ ہوتا ہے تو علم ملتا ہے، گندے نفس میں پاک علم نہیں آ سکتا ہے۔ جس طریقے سے گندے گلاس میں انسان صاف پانی نہیں ڈالتا ہے، گندے کپ میں صاف چائے، اسی طریقے سے گندے نفس میں صاف علم نہیں آتا۔ اسی طریقے سے نجات انسان خود لیتا ہے، اپنے ضرب کو اس لائق بنائے کہ نجات لے سکے۔ ورنہ بہت سے لوگ کشتی کے پاس کھڑے تھے، کشتی نوح کے پاس، نوح کا مذاق تو اڑا رہے تھے، کشتی میں سوار نہیں ہو رہے تھے۔ اور بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو دور تھے، نوح نے ان کو بلایا کہ آؤ سوار ہو جاؤ، آگے سوار ہو گئے۔ اسی طریقے سے کشتی رسالت بھی ہے، کچھ خاندان کے تھے جو رسول کا مذاق اڑا رہے تھے، ابو لہب جیسے سوار نہیں ہوئے، تو کچھ سلمان جیسے دور تھے، رسول آواز دی منا اہل بیت، تو ہمارے اہل بیت میں سے ہو۔ تو اگر ضرب نہیں ہوتا ہے تو خاندان والا باہر کر دیا جاتا ہے، اور اگر اعلیٰ ضربی ہوتی ہے تو باہر والے کو خاندان میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ چلو آپ نے محمد والے نجات کے لیے، نجات انسان اپنے ضرب کے حساب سے لیتا ہے، اپنے حالات کے حساب سے۔ 2 چیزیں، سرکار سید الشہداء ہدایت کے لیے چراغ ہے، جتنا ہم ہدایت کی چراغ سے فائدہ اٹھاتے جائیں گے اتنے ہی نجات کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ جب چراغ سے فائدہ اٹھائیں گے تو ہم کشتی میں سوار ہو جائیں گے، کشتی نجات ہے۔ کشتی کے تعلق ہے کہ جو انسان کشتی میں سوار ہوگا اسی کو نجات ملے گی، کشتی کے باہر ہوگا اس کو نجات نہیں ملے گی، چاہے کشتی سے پاس ہی کیوں نہ ہو کھڑا۔ کشتی کتنی تعریف کیوں نہ کرتا ہوں، تعریف صرف تعریف نجات نہیں دلائے، تعریف کے خلاف نہیں ہونی چاہیے تعریف،
ہر اچھی چیز کی تعریف ہوتی ہے اور اہل بیت سے بہتر کون؟ بے انتہا تعریف، جتنی تعریف وہ کم، لیکن ساری تعریفیں کشتی کے اندر ہونی چاہیے، کشتی کے باہر تعریف نہیں. پہلے کشتی کے اندر کیوں؟ اس لیے کہ تقاضا عقل بھی یہی ہے. ایک صاحب نے کہا کہ ہم کو فلاں گاڑی خریدنی ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کچھ بھی سپاس کر دیں، ایک گاڑی کسی کا نام کیا ہے، آپ کے پاس مثلا 20 گاڑی، کہاں ہے ہمیں ایک گاڑی کا، کہا ہاں کیا کریں، بہت عمدہ ہے، سب سے اچھی ایسی گاڑی تو آج تک دنیا میں دیکھی نہیں، بہت پرفیکٹ، آپ لے لیجیے، بالکل بالکل سوچیے نہیں، ایسی گاڑی تو کہیں ہے ہی نہیں، یہ اچھائی وہ اچھائی ساری اچھائی بیان کریں. پلٹ کے پوچھ سکتے ہیں نا اتنی اچھی تو آپ نے کیوں نہیں لی، اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں، اتنی اچھی تو آپ نے کیوں نہیں لی. اچھی چیزیں اپنانا یہ انسان کی فطرت ہے، اچھی چیزوں کو اپنانا یہ انسان کی فطرت ہے. انسان مارکیٹ میں جاتا ہے تو اچھی چیزیں لیتا ہے، انسان دوستی کرتا ہے تو اچھوں دوستی کرتا ہے، انسان وسائل لیتا ہے تو اچھے وسائل لیتا ہے. اچھی چیزوں کو اپنانا انسان کی فطرت ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل اگر تعریف کریں اس کا مطلب اچھے ہیں، اگر اچھے ہیں تو اپنا کیوں نہیں رہے؟ اچھی چیزوں کو اپنانا انسان کی فطرت ہے. فطرت انسانی کے مطابق اچھی چیزیں، آج آپ کو بہت سے خطیب مل جائیں گے کہ جو اہل بیت کے فضائل بیان کیا کرتے ہیں. ہمارا یہی ایک سوال ہے کہ اگر اتنے ہی اچھے اہل بیت تو یہ مانتے کیوں نہیں ان کو؟ نہیں معلوم آپ متوجہ ہوئے کہ نہیں؟ بہت سے ایسے خطیب ہیں جو ممبر پہ آتے ہیں تو فضائل بیان کرتے ہیں اہل بیت، بہت سے چینل کو دے کرتے ہیں. ہمارے ہندوستان کی شاید نہیں، ایک آدھ ہندوستانی نیوز کو ہے جو اسٹیج پہ آتے ہیں اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں. لوگ آج کہتے ہیں ہاں دیکھیے کیا اپنا عالم ایسا بیٹھے جتنا اچھا ہو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ان چیزوں کو مانتے تو پھر کشتی سے باہر کیوں، کشتی کے اندر کیوں نہیں؟ پوچھ سکتے ہیں نا کہ نہیں پسند ہے تو پھر آپ کے پاس دوسری گاڑی کیوں؟ لہذا بات دونوں کے لیے ہے، ان کے لیے دوسرے عنوان سے، ہمارے دوسرے عنوان سے. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اہل بیت کے جتنے فضائل کی ہم تعریف کرتے ہیں، یہ فضیلت یہ فضیلت یہ فضیلت یہ اچھائی یہ اچھائی یہ اچھائی، اگر یہ فضیلت واقعی فضیلت ہے، یہ اچھائی واقعی اچھائی ہے تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اس فضیلت کو اپنانا. جو فضیلت ہماری ذمہ داری اس فضیلت کو اپنانا. دروازے تعریف صرف زبان سے نہیں ہوتی ہے، تعریف اس وقت مکمل ہوتی ہے جب انسان کے عمل و کردار سے. زبانی تعریف یہ مقدمہ تعریف ہوتا ہے، حقیقی تعریف نہیں ہوتی ہے. زبانی تعریف یہ بیان کرتی ہے کہ یہ اپنانے کے لائق چیز ہے. جب انسان اپنے کردار سے اپنا لیتا ہے تو یہ عملی تعریف ہوتی ہے، یہ مکمل تعریف. زبان سے تو یہ بیان کیا جاتا ہے، اظہار کیا جاتا ہے کہ چیزوں کو اچھی لگتی ہے، لیکن اگر انسان زبان سے تعریف کرنے کا وقت نہ اپنائے تو اس کا مطلب کہ واقعی اچھی نہیں ہے، اس کے نفس و جان میں اچھی نہیں ہے. تب اچھی ہوگی جب انسان اس کو اپنا. اللہ کے سامنے تمام کی انشاءاللہ اس طرح کی گفتگو کے بعد جو مراحل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اس کے حساب سے گفتگو کو مسلسل آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اور کوشش یہ ہے کہ اس دن میں جو بھی بیداریوں کے لیے سرکار سے شعبہ نے کوشش کی ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ ہماری قوم جو یقیناً بیدار ہے اور اس سے بہتر طریقے سے بیدار ہو سکے اور اپنے دشمنان سے ہوشیار. میدان کربلا اس سفینہ نجات کا نام کہ جس طریقے سے جناب نوح نے ہر جگہ سے کسی نہ کسی کو سوار کیا جس کے اندر نجات کی لیاقت پائی جاتی تھی، اسی طریقے سے امام حسین کے سفینے میں بھی جس کے اندر نجات کی لیاقت پائی جاتی تھی امام حسین نے سب کو سوار کیا. اور جس نے اس راہ میں اپنی جان دے دی وہ ایسا نجات پا گیا جس نے نجات نہیں پایا بلکہ نجات دینے کے اس کو اختیارات پایا. کیسے جانے محترم یہ نجات کا وہ سلسلہ تھا کہ امام حسین کربلا میں اس نجات کے لیے ایک قربانی دی، کڑی جوان علی اکبر کی قربانی دی تاکہ امت کو نجات مل جائے. اپنے ہاتھوں پہ جیسا کے جنازے کو اٹھایا تاکہ امت کو نجات مل جائے. عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا تاکہ امت نجات پائے. اجنوں قربانیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. امام حسین دنیا سے رخصت ہو گئے. روایتوں میں جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام جا رہا تھا تو اہل حرم کچھ بچے ایسے تھے جو راستے میں ناپوں سے گر جایا کرتے تھے. ظالم ان بچوں کے لیے ناپوں کو نہیں روکتے تھے، قافلہ نہیں رکتا تھا، وہ بچے تڑپ تڑپ کے جان لے لیتے تھے.
لہٰذا آج بھی بعض ایسے بیچ میں مقبرے بنے ہیں جو یہ بچے جناب جنہوں نے جان دے دیا ان کو وہاں دفن کیا گیا ان کے مقبرے. اللہ کیسے ان بیویوں نے برداشت کیا ہوگا کہ جب کسی ماں کی گود سے کسی ماں سے کوئی بچہ تھوڑی دیر کے دور ہو جاتا ہے تو ماں تڑپ جایا کرتی ہے. جو ماں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہی ہو کہ ہمارا بچہ تڑپ رہا ہے, کیسے اس نے برداشت کیا ہوگا کہ ہمارا بچہ ہماری آنکھوں سے دور ہو جائے اور ہم ناقے میں بیٹھے. لیکن اللہ کتنی بڑی قربانی تھی کہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ اس قربانی کو دے سکتا ہے. خدا آپ کو کسی رب اللہ سوائے اہل بیت کے عزیزان محترم ابھی گزری ہوئی تاریخوں میں بہت نزدیک وہ تاریخ گزری ہے کہ جس میں امام حسین کی ایک چھوٹی سی بچی کی وفات کی تاریخ. یہ وہ چھوٹی سی بچی ہے جنہیں امام حسین رخصت سے آخر کے لیے آئے تھے. ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلے, یہ بچی آئی, ابا کا دامن پکڑا اور ایک مرتبہ بہت ہی پیاری سی بہت ہی میٹھی سی آواز میں کہا بابا میں بہت پیاس لگی. بچی کہتی کسے؟ اس لیے کہ ابھی تک تو عباس زندہ تھے. بچی جناب عباس سے شکوہ کرتی تھی, اگر عباس نہر کے کنارے سو چکے ہیں تو صرف ایک حسین ابن علی ہیں کہ جو بچی جس سے شکوہ کر سکتی. عزیزان محترم امام حسین نے بچی کو سمجھایا, رخصت آخر کے لیے گئے. عزیزوں یہ بچی اپنے باپ کو یاد کرتی رہی. قید خانے شام میں ایک رات کی بچی یک بار کی سونے سے اٹھ گئی, سوتے سوتے جاگ گئی, اپنے باپ کو یاد کر کے رونے لگی. ہمارا بابا کہاں گیا؟ ابھی تو ہمارا بابا ہمارے سامنے تھا, ہمارے بابا کو بلاؤ, ہمیں بابا سے ملنا ہے. اتنا درد تھا بچی کی آواز میں کہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. ام لیلا رونے لگی, ام کلثوم رونے لگی. لولا جانو ایک مرتبہ قید خانے میں کوہرام برپا ہو گیا. جب آواز یزید کے کانوں تک پہنچی تو حکم دیا گیا کہ سر حسین کو بچی کے سامنے پیش کیا جائے. تشت میں سر حسین سجا کے لایا گیا. سر پہ ایک کپڑا تھا. جب بچی کے سامنے تشت رکھا تو ایک مرتبہ بچی نے کہا ارے ہمیں کھانا نہیں چاہیے, ہمیں اپنے بابا سے ملنا. بچی سمجھی کہ شاید بچے کو بہلانے کے لیے تشت میں کھانا لایا گیا ہے. کہا ہمیں کھانا نہیں چاہیے, ہمیں اپنے بابا سے ملنا ہے. اتنا سننا زینب نے کہا اے بیٹا کپڑے کو ہٹا کر دیکھو, تمہارا بابا اسی میں ہے. عزیزوں بڑی امیدوں کے ساتھ جو بچی نے کپڑا ہٹایا, اب کیا دیکھتی ہے یہ کٹا ہوا سر رکھا ہے, منہ میں منہ رکھ دیا. اے بابا کس نے آپ کو قتل کر دیا؟ اے بابا آپ کے گردن کی رگوں کو کس نے کاٹ دیا؟ اے بابا آپ کو ہم سے کس نے جدا کر دیا؟ اے بابا ہم کو کس نے یتیم کر دیا؟ بابا ہم کس کے سہارے جیئیں گے؟ خدا جب ایسا شکوا تھا کہ اب جو بچی خاموش ہوئی تو روح جسم سے پرواز کر چکی. بڑھ رہا ہو آپ کیا آنے بلند ہوئی, آپ نے جملہ حسین تمام. عزیزوں کوئی اس ماں سے پوچھے کہ جب یہ ماں اس قید خانے کو چھوڑ کے جا رہی تھی, جب تک قید خانے کا سامنا تھا, زینب پلٹ پلٹ کے دیکھ رہی تھی, ام رباب دیکھ رہی تھی کہ ہائے جس کو رہائی کی سب سے زیادہ امید تھی وہی قید خانے میں رک گئی. اے شام والیو یہ امانت تمہارے حوالے ہے, اس کا خیال رکھنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نظام قضائی و تسلیما لامرہ. ماذا نفسه